آج اگر گرم گیسوں کا یہ گولا جسے ہم سورج کہتے ہیں ختم ہو جائے تو زمین پر زندگی کا نام و نشان نہ رہے گا۔ سورج کی عدم موجودگی میں زمینی فضا منجمد ہو جائے گی اور سبز پودوں کا اگنا اور بارش کا برسنا ناممکن ہو جائے گا۔ کئی ہزار سال پہلے مصری اور رومی تہذیب میں سورج اور دیوتاؤں کے متعلق کئی داستانیں مشہور تھیں، لیکن آج کے سورج کی داستان ان سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ من گھڑت کہانیوں پر نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورج اور سورج گرہن کے متعلق جامع معلومات فراہم کریں گے۔ میں ہوں اشمل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف انفارمیشن۔ سورج کئی پرتوں سے بنا گرم گیسوں کا ایک گولا ہے۔ ماہر فلکیات نے سورج کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 10 نومبر 1974 کو ہیلیس نامی ایک اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجا۔ اس کے بعد 15 جنوری 1976 میں ایک اور اسپیس کرافٹ ہیلیس 2 کے نام سے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ ہیلیس 2 اس وقت انسان کی بنائی ہوئی سب سے تیز رفتار مشین تھی۔ اس کی تیز ترین رفتار 270 کلومیٹر فی سیکنڈ تھی۔ ان اسپیس کرافٹس کا مقصد سولر ونڈز کے متعلق جاننا تھا۔ سولر ونڈز اصل میں ہائیلی چارجڈ پارٹیکلز ہیں۔ یہ سورج کی سطح پر بڑے بڑے دائرے بناتے ہیں جن کا سائز کئی زمینوں سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ طاقتور ذرات سورج کے مرکز میں پیدا ہوتے ہیں اور سطح سے ہوتے ہوئے ایک طوفان کی طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار 400 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ سولر ونڈز اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں کہ یہ زمین پر زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں، لیکن زمین کی میگنیٹک فیلڈ انہیں ایسا کرنے سے ناکام کرتی ہے اور زیادہ تر یہ زمین کو نقصان نہیں پہنچا پاتی، لیکن کبھی کبھار نقصان ہو بھی جاتا ہے، جیسا کہ 1989 میں سولر ونڈز کے باعث کینیڈا میں ہائیڈرو کیوبک گرڈ تباہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح 1998 میں خلا میں گھومتا امریکی سیٹلائٹ گلیکسی 4 بھی اس کا شکار ہوا تھا۔ انہی سولر ونڈز کو جاننے کے لیے ہیلیس 1 اور ہیلیس 2 کو سورج کے گرد بھیجا گیا تھا۔ آج یہ دونوں کرافٹس کہاں ہیں اس کا علم کسی کو نہیں، لیکن جانے سے پہلے یہ دونوں ہمیں سولر ونڈز، کاسمک ریز اور سورج کی میگنیٹک فیلڈ کے متعلق بہت کچھ بتا گئے ہیں۔ 2018 میں ایک اور اسپیس کرافٹ دا پارکر سولر پروب کے نام سے سورج پر بھیجا گیا۔ اس کی رفتار 201 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ کرافٹ اس وقت براہ راست سورج کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر سورج کے سائز کی بات کی جائے تو اس کا ڈایا میٹر قطار میں رکھی گئی 109 زمینوں کے برابر ہے۔ اس کے اندر 10 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس کے اندر نظام شمسی کے تمام سیارے 600 مرتبہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ سولر سسٹم کا 98% سے زائد وزن صرف سورج کا ہے۔ اس کے اسی بے پناہ وزن کے باعث نظام شمسی کے تمام سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج سے کم فاصلہ رکھنے والے سیارے زیادہ تیز رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ زمین سورج سے دور ترین فاصلے پر 29 کلومیٹر فی سیکنڈ اور قریب ترین فاصلے پر 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کرتی ہے۔ سورج 4 ارب سال سے چمک رہا ہے اور اس کی وجہ ہائیڈروجن بم کے دھماکے یعنی نیوکلیئر فیوژن ہے۔
سورج کی سطح کا درجہ حرارت 5505 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ سورج کے ہالے یعنی کرونا کا درجہ حرارت 10 ملین ڈگری سیلسیس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے پارکر اسپیس کرافٹ کو بھیجا گیا ہے۔ سورج کی ساری روشنی فوٹونز کی وجہ سے ہے۔ ان فوٹونز کو سورج کی سطح سے زمین پر آنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سورج کے بھاری ماس کی وجہ سے تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ ہماری زمین کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 365 دن لگتے ہیں۔ اس دوران اگر چاند سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے میں آ جائے تو اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک خاصا دہشت انگیز مگر قابل دید نظارہ ہے جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ مکمل سورج گرہن کا یہ منظر ہیرے کی کسی چمکتی ہوئی انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ مکمل سورج گرہن البتہ ایک قابل دید منظر ہے، لیکن اسے براہ راست دیکھنا بے حد نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ عمل آنکھوں کی بینائی کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور اندھے پن کی وجہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے مطالعے سے ظاہر ہوا کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جانے سے پہلے ہم بھی آپ کو یہی ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے گریز کریں اور اس عمل کے دوران استغفار کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اگر آپ تاریخ، سائنس و ٹیکنالوجی اور انسانی زندگی کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل ورلڈ آف انفارمیشن کو سبسکرائب کیجیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔